اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم مکیہ سورہ مریم یہ بھی مکی صورت ہے اور اس میں کل 98 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد۔ یہ حروف مقطعات ہیں اور حروف مقطعات کے متعلق ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ حروف مقطعات جو ہوتے ہیں ان کا معنی نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد فرمایا ذکر رحمتی ربی کا، یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا، عبدہ زکریا اپنے بندے زکریا پر۔ فرمایا یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریا پر۔ اذ نادا ربہ، جبکہ پکارا انہوں نے اپنے رب کو، نداءً خفیہ چھپی آواز کے ساتھ یا آہستہ آواز کے ساتھ۔ فرمایا قال ربی، اور کہا انہوں نے اے میرے رب، انی وہن العظم، کہ بے شک بوڑھی ہو گئیں، وہن بوڑھی ہو گئیں یا کمزور ہو گئیں، العظم ہڈیاں۔ کہا انہوں نے اے میرے رب، بے شک بوڑھی ہو گئیں یا کمزور ہو گئیں ہڈیاں، منی میری، واشتعل الرأس، اور سفید ہو گیا میرا سر، یہ سفید ہو گئے میرے بال، شیباً بڑھاپے کی وجہ سے، ولم اکم بدعائک، اور نہیں میں محروم رہا مانگ کر، ربی اے رب تجھ سے، شقیًا محروم۔ اس کا جو ہے میں لفظی ترجمہ بتا رہی ہوں، اس کے بعد جو ہے آپ اس کا جو محاورے کے اعتبار سے ترجمہ سن لیجئے۔ اور تجھ سے مانگ کر اور تجھ سے دعا کر کر اے میرے رب میں کبھی محروم نہیں رہا، تجھ سے دعا مانگ کر اے میرے رب میں کبھی محروم نہیں رہا۔ وَإِنِّي خِفْتُ، اور بے شک میں ڈرتا ہوں، الموالیہ، اور بے شک میں ڈرتا ہوں اپنے بھائیوں سے، اپنے ساتھیوں سے، من ورائی اپنے پیچھے سے، وَكَانَتِ امْرَأَتِي، اور میری بیوی عاقراً بانجھ ہے، فَهَبْ لِي، پس بخش دیجئے، عطا کر دیجئے مجھ کو، من لدنک، اپنے پاس سے، ایک ولیًّا، ایک وارث، یرثنی، اور آگے فرمایا کہ جو وارث بنے میرا، ویرث، اور وارث بنے، من آل یعقوب، آل یعقوب کا، یعقوب کی اولاد کا، وجعلہ، اور کر دے اس کو، رب رضیًّا، اپنے رب کی من چاہا، اور کر دے اس کو رب کا من چاہا۔ پہلے اتنا ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں پر سورہ مریم جو ہے شروع ہو رہی ہے تو اللہ پاک نے سورہ مریم کے شروع کے اندر ہی جو ہے حروف مقطعات کو ذکر کیا ہے، اور حروف مقطعات جو ہوتے ہیں ان کو اللہ کے راز کہا جاتا ہے کہ یہ وہ الفاظ ہیں قرآن کریم کے جن کا معنی جو ہے صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، اور ایک جو ہے قول کے مطابق اس کا علم اور اس کا معنی اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کیا تھا، اس کے علاوہ کسی اور کو اس کے معنی کا علم نہیں ہے، لہذا اس کا ترجمہ بھی نہیں کیا جاتا۔ آگے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ سورہ مریم سے پہلے جو ہے سورہ کہف ہے، اور سورہ کہف کے فوراً بعد اللہ پاک نے سورہ مریم کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ تو سورہ کہف بھی قرآن کریم کی ایسی صورت ہے جس میں بہت سے عجیب و غریب جو ہے واقعات کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اسی طرح سورہ مریم بھی وہ صورت ہے جس کے اندر جو ہے عجیب و غریب جو ہے کچھ واقعات جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے سورہ کہف کے بعد جو ہے وہ سورہ مریم کو جو ہے وہ بیان فرمایا۔
یعنی ترتیب کے حساب سے سورہ کہف کے بعد سورہ مریم آتی ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے شروع میں حضرت زکریا علیہ السلام کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے کہ یہ جو اب تذکرہ انبیاء علیہ السلام میں شروع ہونے والا ہے، یہ جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ ہے کہ زکریا علیہ السلام اللہ کے جو پیغمبر گزرے ہیں تو ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، تو زکریا علیہ السلام چونکہ پیغمبر تھے تو اللہ کے برگزیدہ بندے بھی تھے، تو یہاں پہلے ان کا ذکر فرمایا کہ یہ ذکر ہے تیرے رحمت کا اپنے بندے زکریا پر، کہ اللہ پاک نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کی برکت کی وجہ سے ان کے اوپر اپنی رحمتیں فرمائیں۔ اب زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، اور قرآن کہتا ہے اذ نادا ربہ، کہ انہوں نے اپنے رب سے دعا کی نداء خفیہ، آہستہ آواز میں اور جو ہے خاموشی کے ساتھ۔ تو اس سے جو ہے ایک دعا کرنے کا ایک طریقہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں دعا جو ہے دو طریقے سے کی جاتی ہے، ایک دعا جہری ہوتی ہے، جہری کا مطلب ہے زور سے، اور ایک ہوتی ہے دعا خفی یعنی کہ آہستہ آواز میں۔ جب انسان مجمع کے اندر ہوتا ہے اور کوئی ایک انسان دعا کرا رہا ہوتا ہے، باقی سب اس دعا پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، تو جب تو دعا جو ہے مجمع کے اندر بلند آواز سے ہی کی جائے گی تاکہ باقی سب لوگ اس کو سن بھی لیں اور اس کے اوپر آمین بھی کہیں۔ لیکن جب کوئی شخص انفرادی طور پر دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے افضل یہ ہوتا ہے کہ وہ دعا کو آہستہ آواز میں کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس بارے میں فرمان ہے ان خیر الذکر الخفی وخیر الرزق ما یکفی۔ حدیث کا مطلب ہے کہ بہترین ذکر وہ ہے جو آہستہ آواز میں کیا جائے، تو دعا جو ہے یہ بھی ایک ذکر ہے، اس لیے اگر انسان اکیلا دعا مانگ رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ آہستہ آواز میں اللہ سے مناجات کرے۔ اور آگے حدیث کا مطلب ہے وخیر الرزق ما یکفی، بہترین رزق وہ جو انسان کی ضرورت کے لیے کافی ہو جائے۔ تو قرآن کریم کی آیت سے تو یہ پتہ چلا کہ دعا آہستہ آواز میں کرنا اللہ کو زیادہ پسند ہے، اسی لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے جب اپنی حاجتیں مانگیں تو خفیہ آواز میں یعنی آہستہ آواز میں اور جو ہے وہ دعائیں کی۔ اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی کون سی دعا جو ہے قرآن نے یہاں بیان کی، قال ربی، کہنے لگے، عرض کیا اے اللہ میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں، مطلب یہ کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کیونکہ جب انسان کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں تو بڑھاپا اس کے اوپر آ جاتا ہے، جب اس کی ہڈیاں طاقتور ہوتی ہیں تو گویا جسم کیا ہوتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے۔ تو یہاں ہڈیوں کے جو ہے کمزور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اور دوسرا فرمایا واشتعل الرأس شیبہ، اور میرا سر سفید ہو گیا ہے بڑھاپے کی وجہ سے، کہ میرے پورے سر میں جو ہے وہ کیا ہو گئے ہیں، سفید بال پھیل گئے ہیں۔ اب جو ہے انہوں نے پھر اللہ سے کیا کہا، اللہ سے کہا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ، اور میں تجھ سے کبھی بھی مانگ کر مایوس نہیں ہوا ہوں۔ یعنی دعا مانگنے کا ایک انداز بتایا جا رہا ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے اپنی ایک حاجت مانگنی چاہی تو پہلے جو ہے انہوں نے اپنی کمزوری کا اظہار کیا کہ اللہ میں بہت کمزور ہوں اور میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ میری کمزوری کی طرف نظر کر۔ اور پھر یہ بھی جو ہے فرمایا کہ اے اللہ میں نے جب بھی تجھ سے دعا کی تو میں کبھی محروم نہیں رہا تجھ سے دعا مانگ کر، یعنی کہ مجھے یقین ہے کہ آپ میری دعا کو کیا کر لیں گے، قبول فرما لیں گے۔ اس لیے یہ ایک ادب سکھایا گیا ہے یہاں پر کہ جب انسان دعا مانگے اللہ سے تو اس وقت اسے اپنی کمزوری اور بدحالی کو جو ہے اللہ کے سامنے بیان کرنا چاہیے کہ اللہ میں بہت کمزور ہوں، تو بہت طاقتور ہے، تو ہی میرا یہ کام کر سکتا ہے، میرا یہ کام کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس طریقے سے انسان کو اپنی کمزوری اللہ کے سامنے پہلے بیان کرنی چاہیے اور پھر اس کے بعد اپنی حاجت مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے۔ اس لیے جو ہے تو دعا کا قرینہ پتہ چل گیا، دعا سے پہلے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرے، اپنی کمزوری کا ذکر کرے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ سے کیا کرے، اپنی لیے دعا کرے۔ اب انہوں نے یہی کیا کہ اپنی کمزوری کا بھی ذکر کیا اور جو ہے پھر اپنی حاجت مانگی، اور پھر آگے کیا کیا، آگے فرمایا وَإِنِّي خِفْتُ، اور میں ڈرتا ہوں،
اپنے بھائی بندوں سے ان کے پیچھے سے، کہ میری جو ہے اپنے اور اب یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام اصل میں یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، لہٰذا مجھے کیا کر دے، اولاد عطا کر دے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اولاد عطا کر دے. اور اگر دیکھا جائے تو میری عمر جو ہے وہ کافی ہو گئی ہے، اور میری بیوی جو ہے وہ بھی بانجھ ہے، اور میرے سر کے بال جو ہے سفید ہو گئے ہیں، بڑھاپے کی حالت ہو گئی ہے. اور عموماً ایسی حالت کے اندر اولاد کے ہاں انسان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، لیکن میں تجھ سے امید رکھتا ہوں کہ تو ایسی حالت کے اندر بھی کیا کر دے گا، مجھے اولاد عطا کر دے گا. یہ تھی حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا. اب یہاں اس آیت کے اندر جو انہوں نے فرمایا نا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِي، کہ میں اپنے جو ہے رشتہ داروں سے خوف کرتا ہوں، ڈرتا ہوں اپنے بعد. اس کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا اس لیے کر رہے تھے کہ اللہ میرے ہاں کوئی اولاد تو نہیں، لیکن جو میرے رشتہ دار ہیں تو میں یہ ڈرتا ہوں، اندیشہ رکھتا ہوں کہ میری وفات کے بعد، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد جس طرح میں چاہتا ہوں تو یہ اس طریقے سے دین کی اور شریعت کی خدمت نہیں کریں گے، دین کی دعوت نہیں دیں گے، اور دین والی محنت نہیں کریں گے، کیونکہ یہ میرے رشتہ دار ہیں. اس وجہ سے یعنی میرے حکم کے پابند نہیں ہے. لیکن اگر میری اولاد ہوگی تو پھر میں اس کی تربیت کروں گا، اس کی پرورش کروں گا، اور اس کو تیرے دین کے احکام سکھاؤں گا. اور جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میری اولاد جو ہے میرے مرنے کے بعد تیرے دین کی کیا کرے گی، خدمت کرے گی. یہ ہے اس آیت کا مطلب. وَإِنِّي خِفْتُ، اور بے شک میں خوف کرتا ہوں، الموالیہ، اپنے رشتہ داروں کے اوپر، کہ وہ من ورائی، اپنے پیچھے سے. اپنے پیچھے کا مطلب ہے کہ میرے مرنے کے بعد، کہ وہ اس طرح دین کا کام نہیں کر سکیں گے. اس لیے تو کیا کر، مجھے اولاد عطا کر دے. اور آگے فرمایا وَكَانَتِ امْرَأَتِي، کہ میری جو بیوی ہے عاقراً، وہ کیا ہے، بانجھ ہے. اب بانجھ عورت جو ہوتی ہے عموماً اس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی، لیکن اے اللہ تو بادشاہ ہے، تو بے اولاد کو بھی کیا کر سکتا ہے، اولاد دے سکتا ہے، اور تو ہی دیتا ہے. اس لیے فرمایا وَهَبْ لِي، پس عطا کر دے مجھ کو، بخش دے مجھ کو، یعنی احسان کر دے مجھ پر، من لدن کا، اپنے پاس سے، کہ میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن اولاد سراسر کیا ہے، تیری نعمت ہے اور تیری کیا ہے، رحمت ہے. اس لیے تو اپنے پاس سے کیا کر دے، ولین، ایک وارث عطا کر دے مجھے. اور پھر جب وارث مانگا اللہ سے تو پھر آگے کیا دعا کی مزید، یرثنی، جو وارث بنے میرا، ویرث، اور وارث بنے یعقوب کی اولاد کا، اور اس کو کر دے رب کا من چاہا. یہاں پر جو ہے انہوں نے اپنے لیے جو ہے ایک وارث مانگا، اور اپنے سے اوپر جو تھے یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے، اولاد میں سے تھے نا حضرت زکریا علیہ السلام. اس لیے کہ جو میری اولاد ہوگی جب وہ تیرے دین کی خدمت کرے گی تو اس کا نفع مجھے بھی ہوگا، اور جو میرے اوپر آبا و اجداد ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کو بھی کیا ہوگا، اس کا نفع ہوگا. اس لیے فرمایا ہے کہ میرا بھی وارث ہو جائے گا، اور میرے اوپر والوں کا بھی کیا ہو جائے گا، وارث ہو جائے گا. تو اس سے پتہ چلا کہ جب اولاد اگر نیک ہوتی ہے اور نیکی کے راستے پر چلتی ہے تو وہ ماں باپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنتی ہے، اور اوپر کی نسلوں کو بھی اس کا کیا ملتا ہے، اجر ملتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اپنی اولاد کو دین نہ سکھائے، اللہ کے راستے پر نہ لگائے، اور اولاد اگر بگڑ جاتی ہے تو پھر اگر ماں باپ کی غفلت ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، تو اس گناہ میں جو ہے ماں باپ بھی کیا ہوتے ہیں، برابر کے حصے دار ہوتے ہیں. اس لیے جو ہے ہمیں اپنی بچوں کے لیے دعائیں بھی کرنے کی کیا ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے. اب یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک تو بیٹا مانگا، اور یہ بھی کہا کہ اولاد مانگی، اور یہ کہا کہ اللہ پاک جو ہے میری اولاد میری کیا بن جائے گی، وارث بن جائے گی. تو یہاں وراثت کا کیا مطلب ہے کہ اگر انبیاء علیہ السلام اپنی وفات کے وقت کوئی مال چھوڑتے ہیں تو کیا ان کی اولاد اس مال کی وارث ہوتی ہے یا نہیں. حضرت زکریا علیہ السلام نے جو اولاد مانگی تھی کہ اپنی مال کا وارث بنانے کے لیے اولاد مانگی تھی، یہ کس لیے؟ تو اس
اس کی وضاحت ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں پیغمبر، ان کے پاس جو ہے وہ مال اور دولت کوئی ایسی نہیں تھی کہ ان کے پاس جو ہے وہ بہت بڑا کوئی خزانہ ہو یا بادشاہ تو نہیں، بلکہ انبیاء علیہ السلام کو تو اللہ نے عموماً کم مال دے کر جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے بھیجا ہوتا ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر آئے اور ساتھ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، تو ان سب کے لیے جو ہے اللہ کا ایک ہی جو ہے وہ اصول تھا اور حکم تھا کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام مال چھوڑ کر جاتے تھے، وہ مال جو ہے اس کا وارث کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، بلکہ جو ہے جو انبیاء علیہ السلام جو مال چھوڑ کر جاتے تھے وہ سب کا سب صدقہ ہوا کرتا تھا، ہر نبی کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نورث وما ترکنا صدقۃ، کہ ہم جو انبیاء ہوتے ہیں ان کا مال کس کا وارث کوئی نہیں ہوتا، وہ سب کا جو ہم چھوڑتے ہیں نبی، وہ سب کا سب کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی حضرت زکریا علیہ السلام نے جو وارث کہا تو وہ دین کا وارث بنانے کے لیے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ میں جب دنیا سے چلا جاؤں تو میرے پیچھے دین کا محنت کرنے والا کوئی میری اولاد میں سے ہونا چاہیے، اس لیے میں تجھ سے کیا کرتا ہوں، اولاد جو ہے وہ مانگ رہا ہوں، اور وہ اولاد بھی ایسی ہو کہ جو تیری من چاہی ہو، یعنی جو تیرے راستے کے اوپر چلنے والی ہو۔ یہ لکھا ہے نا وَجَعَلْهُ، اور اس کو کر دے ربی رغیًا، کہ رب کا من چاہا، کہ اللہ تو مجھے ایسی اولاد دینا جو اولاد جو ہے وہ کیا ہو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہو لیکن تیرے پسندیدہ بندوں کے اندر ہو، تیرا مقبول بندہ ہو، وہ عالم بھی ہو دین کا تو عامل بھی ہو دین کا، وہ ایسا جو ہے ایسی مجھے اولاد عطا کرنا۔ تو کتنی خوبصورت دعا مانگی، اولاد بھی مانگی اور جو ہے اللہ کی من چاہی اولاد مانگی۔ تو جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کر لی تو پھر اللہ پاک نے حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ وحی بھیجی، یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک، کہ بے شک ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو، بغلام، ایک لڑکے کی، اسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ، نہیں رکھا ہم نے اس سے پہلے، من قبل سمیًّا، نہیں رکھا ہم نے اس کے لیے اس سے پہلے کوئی نام، قال ربی، اور کہنے لگے، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کا قول ہے، ربی، اے میرے رب، انا یکون، کہاں ہوگا، کیسے ہوگا، لی غلام، میرے ہاں لڑکا، وکانت امرأتی، اور میری بیوی عاقراً بانجھ ہے، وقد بلغت، اور تحقیق میں پہنچ گیا ہوں، من الکبر، بڑھاپے کو، اور عتیًا، اور انتہائی حد تک، میں بوڑھا ہو گیا ہوں انتہائی حد تک۔ جب اللہ پاک نے حضرت زکریا علیہ السلام کو جو ہے وہ خوشخبری دی کہ اے زکریا، آپ کی دعا ہم نے قبول کر لی اور آپ کے ہاں ایک بیٹے کی خوشخبری ہے کہ آپ کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوگی، اور اس بیٹے کا نام بھی اللہ نے پہلے ہی بیان کر دیا کہ اس کا نام کیا ہوگا، یحییٰ ہوگا۔ تو جب یحییٰ ہوگا تو پھر جو ہے، اور آگے اللہ نے ایک اور بات بیان کی، لم نجعل لہ، کہ ہم نے یہ نام اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا، کہ یحییٰ نام جو ہے اس سے پہلے کسی کا نہیں تھا، اللہ پاک نے جو ہے یہ خصوصی نام جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا لیے جو ہے کیا کیا، انتخاب کیا۔ اور پھر جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دعا جو ہے اللہ کی طرف سے خوشخبری سنی تو انہیں جو ہے بے یقین، انہیں جو ہے بڑی حیرت ہوئی اور کہنے لگے، اے میرے رب، کیسے ہوگی میرے ہاں اولاد، کیونکہ میری بیوی کیا ہے، بانجھ ہے، اور میں خود کیا ہوں، بوڑھا ہو گیا، انتہائی بوڑھا ہو گیا ہوں۔ تو پھر جو ہے اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ اے زکریا، تو بوڑھا ہوا ہے لیکن تیرا رب تو بڑا طاقتور ہے۔ اللہ نے فرمایا قال کذالک، اللہ نے فرمایا کذالک، اسی طرح ہوگا، قال ربک، اور اللہ نے فرمایا کہ ربک، تیرے رب نے، ہوا علیہ ہین، کہ وہ تیرے رب نے وہ آسان کر دیا مجھ پر، وقد خلقتک،
اور تحقیق پیدا کیا ہے تجھ کو، من قبل اس سے پہلے، ولم تکو شیئا اور نہیں تھا تو کچھ بھی۔ تو اللہ نے جب حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا نا میں بوڑھا ہو گیا ہوں بہت زیادہ، تو اللہ پاک نے جواب دیا ہے کہ اے زکریا، تیرے رب کے لیے تو پیدا کرنا بڑا آسان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے تو تجھے بھی پیدا کیا ہے، حالانکہ تیرا کوئی وجود نہیں تھا، تو دنیا میں موجود نہیں تھا۔ کوئی بھی انسان جب پیدا ہوتا ہے اس سے پہلے تو اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، لیکن اللہ اسے وجود عطا کرتا ہے۔ تو اے زکریا، جس طرح تیرا کوئی وجود دنیا کے اندر نہیں تھا، میں نے تجھے پیدا کر دیا۔ آج تو بوڑھا ہے، تیری بیوی بانجھ ہے، تو میں اس حالت میں بھی تجھے اولاد دینے کے اوپر کیا ہوں؟ قادر ہوں۔ تو پھر جب اللہ کی یہ بات سنی حضرت زکریا علیہ السلام نے، تو پھر اللہ سے کیا فرمایا؟ دیکھیے اللہ کا حضرت زکریا علیہ السلام کا مکالمہ اور گفتگو قرآن کریم کے اندر آئی ہے۔ جب اللہ کی یہ بات سنی نا زکریا علیہ السلام نے، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ سے کہنے لگے قال ربی، اے میرے رب، اجعل لی آیتن، کر دے، ٹھہرا دے، بنا دے میرے لیے، آیتن کوئی نشانی۔ قال تو فرمایا اللہ نے، آیتو کا کہ تیری نشانی یہ ہے، اللہ تکلم الناس کہ تو بات نہ کر لوگوں سے، ثلاث لیال سویہ 3 راتوں تک صحیح اور تندرست حالت میں۔ آگے فرمایا فخرج علی قومہ پس وہ نکلے اپنی قوم کے پاس، من المحراب حجرے سے، واوحی الیہم پس اشارے سے کہا، اوحا یہاں اشارے کے معنی میں ہے، پس اشارہ کیا ان کی طرف، یہ اشارے سے کہا ان کو، ان سبحوا بکرتن کہ تسبیح کرو، بکرتن صبح، وعشیا اور شام کو۔ کہ جب اللہ پاک نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کہہ دیا کہ ہاں اسی حالت میں اولاد ہوگی، تو پھر یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ٹھیک ہے، نشانی دکھا دیجیے کہ میرے ہاں اولاد ہوگی کوئی ایسی۔ تو پھر جو ہے اللہ پاک نے حضرت زکریا علیہ السلام کو حکم دیا کہ ٹھیک ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ جو ہے نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک، یعنی کہ جب اولاد کی پیدائش کی نشانی یہ ہے کہ 3 دن اور 3 رات تک جو ہے تم آدمیوں سے بات چیت نہیں کر سکو گے، یعنی کہ زبان میں بولنے کی طاقت بھی ہوگی اور صحت بھی ہوگی، لیکن اللہ پاک جو ہے نا تمہاری 3 دن تک بولنے کی طاقت کو ختم کر دیں گے۔ تو تم سمجھ جانا، اگر تمہارے ساتھ یہ کیفیت ہے تو تم سمجھ جانا کہ اللہ نے تمہیں اولاد سے نواز دیا ہے۔ تو پھر جو ہے لیکن جب 3 دن تک جو ہے تمہیں کسی انسان سے بات کرنے کی طاقت نہیں رہے گی، لیکن اس حالت میں بھی تمہیں اللہ کے ذکر کے اوپر جو ہے قدرت رہے گی کہ تیری زبان جو ہے ذکر تو کر سکے گی ان 3 دنوں میں، لیکن تیری زبان جو ہے لوگوں سے بات نہیں کر سکے گی۔ جب اللہ نے یہ نشانی بیان کر دی کہ اگر ایسا ہو جائے تو سمجھ جانا کہ اللہ نے جو ہے وہ اولاد عطا کر دی ہے۔ تو پھر جب وقت آیا تو اللہ کے حکم سے حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی جب حاملہ ہوئیں، تو اس وقت جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی زبان جو ہے نا 3 دن کے لیے رک گئی کہ وہ انسانوں سے کوئی بات نہیں کر سکتے تھے۔ جب یہ کیفیت ہوئی حضرت زکریا السلام کی، تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے، اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ تو پھر اس وقت جو اپنے حجرے میں جو تھے نا، تو اس میں سے اپنی قوم کے پاس باہر آ گئے، ان کی قوم کے، کیونکہ پیغمبر تھے، اور پھر اپنی قوم کو نا اشارے سے کہا، کیونکہ زبان سے تو بول ہی نہیں سکتے تھے، ذکر کر رہے تھے بول نہیں سکتے تھے، اشارے سے کہا کہ تم لوگ بھی کیا کرو، اللہ کا ذکر کرو، صبح شام اللہ کی پاکی جو ہے وہ بیان کرو، کیونکہ خود بھی اسی ذکر کے اندر لگے ہوئے تھے۔ تو یہاں پر اللہ نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ فخرج علی قومہ نکلے اپنی قوم کے پاس، من المحراب حجرے سے، اور اشارے سے کہا ان کو کہ صبح اور شام اپنے رب کی کیا کرو؟ تسبیح کرو۔ اور پھر آگے فرمایا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتاب بقوۃ اٹھا لے کتاب کو قوت کے ساتھ، وآتیناہ الحکم اور دیا ہم نے ان کو حکم، صبیا بچپن کے اندر، اور دیا ہم نے ان کو حکم لڑکپن میں، بچپن لڑکپن میں۔ اور آگے فرمایا وآتیناہ اور وحنانا اور
شوق دیا، من لدنا اپنی طرف سے، وزکاتن اور پاکیزگی عطا کی، وکان تقیا اور وہ تھے پرہیزگار، اور آگے فرمایا وبرم بوالدیہ اور نیکی کرنے والے اپنے ماں باپ کے ساتھ، ولم یکن جبارن اور نہیں تھے وہ زبردست، عصیاً اور نہ ہی خود سر، وسلام علیہ اور سلامتی ہے ان پر، یوم ولدہ جس دن وہ پیدا ہوئے، سلامتی ہے اس دن پر جس دن وہ پیدا ہوئے، ویوم یموت اور جس دن وہ مریں گے، ویوم یبعث حیا اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، کہ اللہ پاک نے جو ہے اپنا وعدہ پورا فرمایا، اور حضرت جو ہے زکریا علیہ السلام کے ہاں یحییٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ کیا ہوئی، پیدائش ہوئی۔ تو یحییٰ علیہ السلام جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام کو پیغمبری ملی تھی، اسی طریقے سے اللہ پاک نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی پیغمبری عطا کی، کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا ہی یہ مانگی تھی کہ اللہ مجھے ایسی اولاد دینا جو میرے بعد جو ہے وہ کیا کر سکے، دین کا کام کر سکے، تو اللہ نے ان کی دعا کو اس طرح قبول کیا کہ ان کی اولاد کو بھی پیغمبر بنا دیا۔ اور پھر اللہ نے یحییٰ علیہ السلام جب اپنی نبوت کی عمر کو پہنچے تو یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا خذ الکتاب کہ کتاب کو لے لو۔ اب یحییٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب ملی تھی؟ تو تورات کتاب ملی تھی۔ تورات اصل میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر آئی تھی، جو ہم نے طویل قصہ پڑھ لیا موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی نا بنی اسرائیل، اس کے اندر ہزاروں انبیاء علیہ السلام آئے، ان میں سے ایک حضرت زکریا اور اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی تھے، کہ جب یحییٰ علیہ السلام کو نبوت ملی اس وقت بھی تورات کی ہی ان کی امت کی کتاب تھی، اور تورات کے اوپر ہی کیا تھا، عمل تھا۔ اس لیے اللہ نے یہاں جو کتاب فرمایا کہ کتاب کو قوت سے پکڑ لو، مطلب یہ تھی کہ تورات کے اوپر سختی سے جو ہے عمل کرو، مضبوط کرو، اور جو ہے ہم نے ان کو ان کی لڑکپن کی عمر میں، ایک تو دیکھیں بالکل بچپن کی عمر ہوتی ہے نا بچے کی، 2-4 سال کا، 4-5 سال کا ایسا بچہ ہوتا ہے، کچھ اس سے بڑی عمر ہو جاتی ہے بچے کی، 7-8 سال، 8-10 سال، 11-12 سال، اس طرح کی جو عمر ہوتی ہے بلاغت سے پہلے پہلے کی، یہ لڑکپن کی عمر کہلاتی ہے۔ تو یہاں یہ کہ اللہ نے اس عمر کے اندر ہی انہیں دین کی جو ہے کافی سمجھ عطا کر دی تھی، اور اللہ پاک نے انہیں اپنے پاس رقت قلب عطا کیا تھا۔ رقت قلب یہاں جو حنانن لکھے، حنانن دل کا نرم ہونا، اللہ نے خصوصی طور پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہ صفت عطا کی تھی، اور آگے فرمایا وزکاتن اور زکوٰۃ، زکوٰۃ سے مراد یہاں پر مال کی زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ سے مراد جو ہے وہ اخلاق کی پاکیزگی ہے اور عقائد کی پاکیزگی ہے، کہ ہم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو علم بھی دیا تورات کا، دل کی نرمی بھی عطا کی، اور اخلاق کی اللہ نے پاکیزگی اور کردار کی جو ہے پاکیزگی بھی عطا کی، اور آگے اس کے بعد دوسرے اور ان کی صفات کی طرف اشارہ کیا کہ ہم نے حضرت یحییٰ کو ایسا بنایا کہ وہ والدین کے بڑے خدمت گزار تھے، کیونکہ والد نے تو اللہ سے دعائیں کر کے اپنے بیٹے کو مانگا تھا، تو اللہ نے ان کے صلے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جو ہے بڑا خدمت گزار بنایا تھا۔ اور آگے فرمایا ولم یکن جبارن کہ وہ سرکش نہیں تھے اور نہ ہی وہ نافرمان تھے، یعنی نہ ہی اپنے ماں باپ کے لیے سرکشی کرنے والے تھے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کیا تھے، نافرمانی کرنے والے تھے، اللہ کے نزدیک بھی بہت مکرم تھے، اور اپنی والدین کے لیے بھی جو ہے وہ بہت اچھی اولاد تھے۔ تو پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ ان کو اللہ کا سلام پہنچے، وسلام علیہ کہ ان پر اللہ کا سلام پہنچے، کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کہ جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ انتقال کریں گے اور جس دن قیامت میں زندہ ہو کر اٹھائے جائیں گے، یہ خصوصیت تھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، ساری خصوصیتیں اللہ پاک نے ان کو جو ہے عطا فرمائی تھیں۔ اس کے بعد اب آگے حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور ذکر کرو کتاب میں مریم کا، اِذِ انتبذت من اہلہا جب کہ وہ جدا ہو گئیں اپنے گھر والوں سے،
مکانن شرقیہ، ایک مشرقی حصے میں، ایک مشرقی مکان میں یعنی مشرقی جگہ میں، مشرق کی طرف. فاتخذت من دونہم حجابا، پھر ڈال لیا انہوں نے ان کی طرف سے، من دونہم ان کی طرف سے، حجابا ایک پردہ. فارسلنا الیہا، پھر بھیجا ہم نے ان کی طرف، روحنا اپنا ایک فرشتہ، فتمثل لہا، پس اس نے شکل اختیار کر لی اس کے لیے، بشرا سویہ، ایک مکمل آدمی کی. قالت، تو وہ کہنے لگی، انی اعوذ بالرحمن، کہنے لگی بے شک میں پناہ میں آتی ہوں رحمان کی، من کا تجھ سے، ان کنت تقیہ، اگر تو ہے ڈرنے والا. قال، تو وہ کہنے لگا، انما انا رسول ربک، کہنے لگا کہ بے شک میں پیغمبر ہوں یا بھیجا ہوا ہوں، ربی کا، تیرے رب کی طرف سے، لِأَهَبَ لَكِ، کہ دے کر جاؤں تجھ کو، غلامن زکیہ، ایک پاکیزہ لڑکا. قالت، تو وہ کہنے لگی، ان یکون لی، ان کیسے ہوگا یہ میرے لیے، کیسے ہوگا میرے ہاں، غلام ایک لڑکا، ولم یمسسنی بشر، کہ نہیں ہاتھ لگایا مجھ کو کسی انسان نے، ولم اکو بغیہ، اور نہ ہی میں بدکار ہوں. قال، تو فرشتہ کہنے لگا، کذالک، اسی طرح ہے، اسی طرح ہوگا تیرے ساتھ. قال ربک، کہنے لگا کہ تیرے رب نے، هو علی ہین، وہ مجھ پر آسان کر دیا ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً، اور اس کو، اور بنا دیا ہے ہم نے اس کو ایک نشانی، للناس، لوگوں کے لیے، وَرَحْمَةً، اور مہربانی، منا اپنی طرف سے، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے. یہاں سے حضرت مریم علیہ السلام کا جو ہے اللہ نے قصہ شروع کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کتاب یعنی قرآن مجید ہے، اس کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ بھی جو ہے وہ خصوصیت کے ساتھ آیا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کا اور حضرت مریم علیہ السلام کا. حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ والدہ تھیں. جب اللہ پاک نے ان کے لیے جو ہے یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے، یہ ایک بہت ہی دنیا کا عجیب اور غریب واقعہ ہے، اور عجیب و غریب جو ہے معاملہ ہے، جس کو قرآن نے خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا، بیان کیا ہے. کہ حضرت یہ واقعہ کیسے ہوا. حضرت مریم علیہ السلام جو تھیں، ایک دن اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر، جو ان کے مکان جس جگہ پر رہتی تھیں، تو اس کے مشرق کی طرف جو ہے ایک حصہ تھا، تو وہ وہاں چلے گئے. جیسے ہمارے گھروں میں غسل خانے ہوتے ہیں، واش روم وغیرہ بنے ہوتے ہیں، نہانے کی جگہ جو ہے الگ ہوتی ہے، تو ان کے گھر کے اندر جو ہے ایک نہانے کی جگہ تھی گھر کے مشرقی حصے کے اندر. تو وہ اس طرف چلی گئیں، اور پھر جو ہے انہوں نے وہاں پر غسل کرنے کے لیے جب وہ گئیں تو ایک پردہ ڈال لیا. جیسے کہ ہر انسان غسل کرتے وقت کیا کرتا ہے، ایک پردہ ڈال لیتا ہے، اور تو انہوں نے بھی کیا کر لیا، پردہ ڈال لیا تاکہ وہ اس کی آڑ میں غسل کر سکیں. جب وہ غسل کے لیے اندر چلی گئیں تو اس حالت کے اندر انہوں نے دیکھا کہ ایک انسان ہے. انسان اصل میں وہ کیا تھا، فرشتہ تھا، لیکن اللہ پاک نے اس کو انسان کی شکل کے اندر بھیجا تھا. اس کے ہاتھ پاؤں شکل و صورت پوری کی پوری کیا تھی، انسان کی تھی، اور وہ پورا ایک انسان بن کر ظاہر ہوا. تو اب حضرت مریم علیہ السلام نے تو وہ تو غسل کرنے کے لیے گئی تھی وہاں پر، اور ایسے حالت میں تو انسان اکیلا ہی ہوتا ہے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر ایک آدمی بھی موجود ہے جو اچانک کہیں سے آ گیا ہے، تو اس کو دیکھ کر جو ہے وہ بہت گھبرا گئی. کہنے لگی کہ میں تجھ سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں، اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تجھے کچھ خدا کا خوف ہے تو یہاں سے ہٹ جا، یہاں سے چلا جا.
تو جب حضرت یہ فرشتہ جو تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے انسانی شکل میں، تو انہوں نے کہا، فرشتے نے کہا کہ میں بشر نہیں ہوں، میں انسان نہیں ہوں، تم مجھ سے نہیں ڈرو، بلکہ میں تو تمہارے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، یعنی اللہ نے کیا کیا ہے، مجھے بھیجا ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے ہاں ایک اولاد کی خوشخبری لے کر آیا ہوں، ایک بیٹے کی جو ہے خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ میرے ہاں بیٹے کی یا بچے کی پیدائش کس طریقے سے ہوگی، کیونکہ ان کی تو شادی ہی نہیں ہوئی تھی، تو کہا کہ کیسے ہوگی اور کس طریقے سے ہو جائے گی۔ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے گریبان کے اندر جو ہے ایک پھونک ماروں گا، جس کی وجہ سے تمہارے ہاں جو ہے وہ اللہ ایک بیٹے کی جو ہے وہ پیدائش کرے گا۔ تو پھر جو ہے وہ کہنے لگی کہ مجھ کو تو کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا، اور نہ ہی یعنی کہ میں بدکار ہوں، نہ ہی میرا کردار خراب ہے۔ تو پھر جو ہے کہا کہ اس طرح کیسے ہوگا، تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے، ایک نشانی ہے کہ بغیر انسانی اسباب کے جو ہے تمہارے یہاں کیا ہے وہ بچے کی پیدائش ہو جائے، اور تمہارے یہاں جو بچہ پیدا ہوگا اس کو جو ہے اللہ پاک کے خاص مقام جو ہے وہ کیا کریں گے، عطا فرمائیں گے۔ اس لیے یہ والا اب ان آیت کو دیکھ لیجیے، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، اور ذکر ہے آپ کی کتاب میں حضرت مریم علیہ السلام کا، یعنی قرآن مجید میں، اِذِ انتبذت، جب کہ وہ علیحدہ ہو گئیں اپنے گھر والوں سے، مکاناً شرقیاً، مکان کے مشرقی حصے کے اندر، یعنی غسل کے لیے جب تشریف لے گئیں، اور پھر آگے فرمایا فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حجابا، پھر ڈال لیا انہوں نے ان کی طرف سے ایک پردہ غسل کے لیے، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا، تو پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھیجا اس کی طرف روحنا، اپنا ایک فرشتہ۔ اس حالت میں فرشتہ گیا، اور وہ فرشتہ کہتا تھا فَتَمَثَّلَ لَهَا، پھر اس نے شکل اختیار کر لی بشراً سویہ، ایک پورے آدمی کی، یعنی ایک تو لڑکا ہوتا ہے چھوٹی عمر کا ہوتا ہے، لیکن وہ جو بڑی عمر کا آدمی ہوتا ہے وہ شکل اختیار کی۔ قالت، تو وہ جب انہوں نے دیکھا تو ڈر گئی، کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن، میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، من کا، تجھ سے، ان کنت تقیہ، اگر تو ڈر رکھنے والا ہے، کہ اگر تجھے کیا ہے اللہ کی جو ہے وہ ڈر ہے تو تو کیا ہو جائے، یہاں سے چلا جا۔ اب یہاں پر اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جو ہے وہ انسانی شکل میں کیوں بھیجا، فرشتے کی شکل میں کیوں نہیں بھیجا؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ان فرشتوں کی جو اپنی اصلی شکل و صورت اللہ پاک نے بنائی ہے، تو وہ انسانوں کے لیے دیکھنا ان کے بس کی بات نہیں ہے، فرشتوں کو اپنی اصلی حالت کے اندر دیکھنا۔ جس طرح جنات کی شکلیں ایسی ہیں کہ انسان جو ہے اسے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، اسی طریقے سے اللہ نے فرشتے بھی ایسے بنائے ہیں کہ انسان ان کو اصلی حالت میں دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور ان سے خوف کھاتا ہے انسان، ایسے جنات سے خوف کھاتا ہے۔ اسی طرح آتا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ وحی آیا کرتی تھی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عموماً انسانی شکل کے اندر آیا کرتے تھے۔ صرف 2 دفعہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا، اور 23 سال 6 ماہ کے عرصے میں ہمیشہ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے رہے، اسی وجہ سے کہ فرشتے کو دیکھنے سے خوف اور ہیبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھی جبرائیل امین کو انسان بنا کر بھیجا کہ کہیں مریم فرشتے کو دیکھ کر خوف زدہ نہ ہو جائے، لیکن جب وہ انسان کی شکل میں آئے تو بھی حضرت مریم علیہ السلام کو کیا ہوا کہ خوف آیا کہ ایک آدمی اچانک یہاں سے کیسے آ گیا۔ تو پھر کہنے لگی کہ میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں، اللہ سے پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، ان کنتا تقیہ، اگر تو مومن ہے، یعنی کہ اگر تو اچھا انسان بھی ہے تو بھی جو ہے میں تجھ سے کیا کرتی ہوں، پناہ مانگتی ہوں کہ تو یہاں سے کیا کر چلا جا۔ تو اس وقت جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، قال انما، کہنے لگے کہ میں تو رسول ربک، میں تو رب کا بھیجا ہوا ہوں، اور میں آیا کس لیے ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا، کہ تجھے عطا کروں ایک لڑکا، زکیًا، پاکیزہ۔ اور عطا کرنے کی شکل کیا ہوگی، اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ ان کے گریبان، قمیص کے گریبان میں کیا کریں گے، ایک پھونک ماریں گے،
اور اس پھونک کے ذریعے جو ہے ایک آپ کو یہ پھونک جو ہے اولاد کو عطا کرنے کا کیا بن جائے گی؟ ذریعہ بن جائے گی۔ جب یہ سب کچھ ہوا تو پھر وہی کہنے لگی، قالت، وہ کہنے لگی کہ مجھے تو کبھی میرے ہاں بچے کی پیدائش کیسے ہوگی؟ کسی انسان نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، اور نہ ہی کیا ہوں، میں بدکار ہوں۔ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ تیرے رب کے اوپر ہی کیا ہے، یہ سب کچھ آسان ہے کہ وہ بغیر جو ہے وہ باپ کے بھی کیا کر دے، اولاد عطا کر دے۔ تیرے رب کے لیے سب کچھ آسان ہے، اور ہم یہ کریں گے کیوں؟ یعنی اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام سنا ہے کہ ہم کریں گے کیوں یہ؟ تیرے ہاں ایک بچے کی پیدائش جو ہوگی بغیر باپ کے، خاص طور پر ایک اس لیے پیدا کریں گے کہ ہم تیرے بیٹے کو لوگوں کے لیے، دنیا کے انسانوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، اور اس کے ذریعے ہم کیا کریں گے؟ لوگوں کو ہدایت دیں گے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اس کو باعث رحمت بنا دیں گے سب کے لیے۔ اور اللہ نے فرمایا وَكَانَ أَمْرًا، اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے مقضیًا، جو طے شدہ، یعنی ہوگا، اے مریم ایسا ہوگا، اللہ نے اس کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جب یہ سارا جو ہے فرشتے سے کلام ہو گیا تو آگے قرآن کہتا ہے فَحَمَلَتْهُ، پھر وہ حاملہ ہو گئیں، فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پھر وہ چلی گئیں اس کو لے کر، فَانْتَبَذَتْ، وہ چلی گئیں اس کو لے کر ایک دور کی جگہ میں، قصیہ ایک دور کی جگہ میں، بعید مکان میں یعنی کہ دور کی جگہ میں۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمائے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، پھر آیا ہوا ان کو درد، إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، یا اس کا ترجمہ یوں کر لیں کہ پھر لے آیا ان کو درد ایک کھجور کی جڑ میں، قالت، وہ کہنے لگیں یا لیتنی مت قبل ھذا، وہ کہنے لگیں اے کاش میں مر جاتی اس سے پہلے، وکنت نسیا منسیا، اور میں ہو جاتی ایک بھولی بسری ہوئی چیز۔ اور آگے فرمایا فناداها من تحتها، پس آواز دی اس کو ہم نے درخت کے نیچے سے، اس کے نیچے سے، اللہ تحزنی، کہ تو غمگین مت ہو، قد جعل ربک، تحقیق کر دیا ہے تیرے رب نے، تحت کی سریہ، تیرے نیچے ایک چشمہ، وہزی الیک، اور ہلا اپنی طرف، وہزی الیک، اور ہلا اپنی طرف، بجذع النخلۃ، کھجور کے تنے کو، تساقط علیک، گریں گی تیرے اوپر، رطبا جنیہ، پکی ہوئی کھجوریں، فکلی، پس تو کھا، واشربی، اور تو پی، وقرری عینا، اور ٹھنڈا کر اپنی آنکھوں کو، فإما ترین، پس اگر تو دیکھے کوئی، من البشر احدا، آدمیوں میں سے کوئی آدمی، یا انسانوں میں سے کوئی آدمی، فقولی، پس تو کہنا، انی نذرت للرحمن، کہ بے شک میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے، صومن، روزے کی، فلن اکلم اليوم، پس میں آج کے دن ہرگز بات نہیں کروں گی، انسیہ، کسی آدمی سے۔ کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کو سارا جو ہے حضرت جبرائیل صاحب نے بتا دیا کہ کس طریقے سے اللہ نے جو ہے مجھے حکم دیا ہے، تو پھر ان کے گریبان کے اندر جب پھونک ماری تو وہ کیا ہو گئیں؟ وہ حاملہ ہو گئیں۔ جب وقت گزرا اور بچے کی پیدائش کا جو ہے وقت قریب آیا تو وہ اسی حالت میں اپنے گھر سے باہر نکل آئیں، گھر سے پہاڑ کی طرف جو ہے وہ چلی گئیں۔ تو اسی کو قرآن نے کہا فانتبذت، وہ چلی گئیں ایک دور کی جگہ میں، اپنے رہائشی گھر سے بہت دور چلی گئیں، ڈر کی وجہ سے کہ اب کیا ہوگا۔ تو پھر جو ہے آگے قرآن نے کہا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، کہ جب ان کو تکلیف شروع ہوئی تو اس تکلیف کی شدت کی وجہ سے جو ہے نا وہ ان کو سمجھ کچھ نہیں آیا، تو جو اللہ نے ان کی رہنمائی کی اس حساب سے وہ کھجور کے درخت کی طرف آ گئیں، یا ایک کھجور کا درخت لگا ہوا دیکھا، ادھر آ گئیں کہ میں اس کے سہارے سے جو ہے کیا ہو، بیٹھ جاؤں گی، ٹیک لگا کر جو ہے بیٹھ جاؤں گی، کیونکہ اس وقت وہ کیا تھیں، بالکل اکیلی تھیں،
کوئی بھی نہیں تھا اس حالت میں ان کے پاس، تکلیف کی حالت بھی تھی اور اکیلا پن بھی تھا، پریشانی کی حالت تھی، دل بھی پریشان تھا، اور اپنی بدنامی کا بھی خوف تھا کہ اگر لوگ آئیں گے تو وہ کہیں گے تو میں کیا جواب دوں گی۔ ساری چیزوں کی وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام بڑی پریشان تھیں، تو وہ چلتی ہوئی آئیں اور کھجور کے درخت سے جو ہے وہ ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں، اور جب پریشان ہوئی، ایک تو کوئی ہمدرد نہیں اور دوسرا جو ہے بدنامی کا خوف بہت زیادہ، تو کہنے لگیں یا لیتنی مت قبل ھذا، ہے کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، کہ مجھے اب میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی۔ اور کہنے لگی وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، میں بھولی بسری ہوئی بن جاتی، مر چکی ہوتی، لوگ مجھے بھول جاتے کون مریم تھی۔ اب جو ہے اس حالات کا سامنا کرنا میرے لیے کیا ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ اسی اپنی غم کے اندر جو ہے بیٹھی ہوئی تھی، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے مریم کو کیا دی، آواز دی، اللہ کی اب آواز آئی یہاں سے۔ جب ابراہیم علیہ السلام جو ہے، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو اس وقت بھیجا۔ اب جبرائیل علیہ السلام جو ہے ان کے احترام کی وجہ سے ان کے سامنے نہیں گئے، بلکہ جس مقام پر حضرت مریم علیہ السلام بیٹھی تھی اس کے پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے، اور پیچھے کی طرف آ گئے، اور انہوں نے جو ہے ان کو پیچھے کی جانب سے پکارا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز سنی تو پہچان گئی، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو اس سے پہلے میرے پاس آیا تھا۔ پھر فرشتے نے اللہ کی طرف سے کیا دی، ان کو تسلی دی کہ مریم آپ غمگین نہ ہوں، آپ اکیلی ہیں، بے سر و سامان ہیں، کوئی بھی ہمدرد نہیں ہے، نہ ہی آپ کی راحت کا کوئی سامان ہے، آپ کو بدنامی کا بھی خوف ہے، تو اللہ نے پیغام بھیجا ہے اللہ تحزنی، یہ ہے نا، فناداها من تحتها، ہم نے آواز سے اس کو نیچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔